اللهم صل على محمد وعلى آل محمد۔ میرے دیکھنے والے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نورانی قاعدے کا سبق نمبر 9 لیسن نمبر 9 شروع کرنے والے ہیں۔ جس نے قرآن مجید سیکھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت سیکھنی ہے، یہ لیسن نمبر 9 آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، لفظ بلفظ ہم نے سکھانا ہے، حرف بحرف سکھانا ہے۔ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو دکھنے کے اور ہوتے ہیں اور پڑھنے کے اور ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اس تختی میں یہ لفظ نظر آ رہا ہے جی، تو جیم کے بعد والا حرف جو الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ تو یہ تمام باتیں ہم اس تختی میں سیکھنے والے ہیں۔ یہ لفظ آپ کو میں قرآن مجید میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 23 نمبر آیت میں دیکھیں یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں بہت سارے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں الف ہے تو ہم نے اس کو کیا پڑھنا ہے۔ تو دیکھیں اس الف کو نہیں پڑھنا، ہم نے پڑھنا ہے وَجِیءَ وَجِیءَ۔ تو نورانی قاعدے کا لیسن نمبر 9 ہم شروع کریں گے اور یہ تمام الفاظ آپ توجہ کے ساتھ دیکھیں تاکہ آپ کا قرآن مجید اور اس کی تلاوت بہتر ہو جائے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام الفاظ کی ہم نے ہجا کرنی ہے، الفاظ کو جوڑنا ہے، اس کے بعد الفاظ کی ہم روامی پڑھیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دیکھیں الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، جزم آ جائے، کھڑا زبر آ جائے تو اس کو ہم نے حمزہ پڑھنا ہوتا ہے، اور جس حرف کے اوپر یہ کھڑا زبر ہو تو اس کو ایک الف کی لمٹ میں ہم نے کھینچنا ہے۔ اگر اوپر ہو تو اوپر کی طرف کھینچنا ہے، یعنی نیچے کی طرف کھڑی زیر بھی آتی ہے تو نیچے کی طرف ہم نے ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اس کو ہم اوپر کی طرف ایک الف کی مقدار لے جائیں گے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، میم پر صرف زبر ہے تو زبر کو ہم نے نہیں کھینچنا۔ میم زبر ما، 2 حرف ہو گئے، اب دونوں کو ملائیں گے، پھر تیسرے کو ہم نے پڑھنا ہے آم، نون زبر نا، آمنا آمنا۔ جب وقف کریں گے قرآن مجید میں اس لفظ پر تو ہم نے اس کو سیکھنا ہے وقفاً کے لفظ کے ساتھ، یعنی آمنا۔ جب رکے وقف کیا تو آمن۔ قرآن مجید میں پڑھتے ہوئے اس لفظ پر ہمارا سانس ٹوٹے گا تو کس طرح رکیں گے؟ آمن، یعنی آخری حرف جو ہے اس کو ہم نے سکون دے دینا ہے، جزم۔ یہ وقف کا طریقہ ہے۔ آمن۔ اگلا لفظ دیکھیں، حمزہ کھڑا زبر آ، سیم ہے بالکل، ایک الف کی مقدار، اس کو بھی کھینچا، اور واو کھڑا زبر وا، آوا، دونوں کو ایک ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے۔ اور یہاں یا ہے تو یہ جو خالی ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا، جس حرف کے اوپر زبر زیر پیش نہ ہو اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے۔ یہاں جو حرف مدہ ہے اس کو یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ واو کو ہم نے ایک الف کی لمٹ میں کھینچنا ہے وقف کی صورت میں بھی، یعنی جب رکیں گے تو پڑھنا ہے آوا آوا، وقفاً جب رکے تو سیم وقف ہوگا آوا۔ اس کی ہجا دیکھیں، جیم الف مد زبر جا، یہ مد کہلاتی ہے، اس کو 4 سے 5 الف کی مقدار ہم کھینچ سکتے ہیں، لمبا کر سکتے ہیں۔ تو جتنے بھی الفاظ ہیں ان کو ہم نے کاؤنٹ کرنا ہے، بولنا ہے زبان سے، جیسے کہ میں نے کہا جیم الف مد زبر، سب کا نام لیا، ٹھیک ہے۔ جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، حمزہ کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر آ، جا آ۔ جب رکیں گے تو آخری حرف کو سائلنٹ کر دیں گے، سکون دے دیں گے، جا، ٹھیک ہے، جا۔ جب رکے وقف کیا تو جا۔ اگلا لفظ دیکھیں،
جیم کے بعد یہ لفظ جو میں نے آپ کو دکھایا سورۃ الفجر میں، تو اس کو جی پڑھنا ہے، اس کی ہجا بھی اسی طریقے سے ہوگی۔ دیکھیں یہاں اصل میں دو یا تھے، جیم کے بعد دو یا ہیں، تو ایک یا مدہ کی جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا عربی گرامر قانون کے اعتبار سے۔ عربی کا جو علم نحو ہوتا ہے جس میں ہم عربی سیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ سیکھتے ہیں، تفسیر، تو وہاں کچھ الفاظ کو چینج کیا جاتا ہے کسی قاعدے کے تحت۔ تو یہاں جو قاعدے کے تحت دو یا تھے، پہلی یا کو حذف کر دیا جو کہ مدہ تھی، یعنی یا تھی اس کے پہلے زیر تھی تو وہ یا مدہ تھی، اس کو ہٹا دیا۔ اب اس کو ہٹا دیا تو کوئی اس کا اشارہ ہونا چاہیے کہ یہاں پر مدہ یا ہم نے ہٹا دیے تو اس کی جگہ پر الف دے دیا، اس کو پڑھنا نہیں ہے۔ یہ الف صرف اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں یا مدہ ہٹا دی گئی ہے، اور یہ حمزہ بشکل یا ہے، حمزہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی ہجا کس طرح کریں گے؟ جیم کو کہنا ہے اور یا کو کہنا ہے، الف کو نہیں کہنا، ٹھیک ہے۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ۔ بہت سارے سکون کا نام بھی لیتے ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، میرا خیال ہے طریقہ بہتر ہونا چاہیے جو مختصر ہو، ٹھیک ہے۔ جیم یا مد زیر، یہ چار الفاظ آپ کہنے ہیں ہجا میں۔ جیم یا مد زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ۔ جب یہاں پر وقف کیا تو آخری حرف حمزہ کو سائلنٹ کریں گے، جیسے کہ یہاں پر، یعنی اس کو سکون دے دیں گے، جی، اس طرح رکنا ہے۔ لیکن میں نے آپ کو دکھا سورۃ الفجر کے آیت کے شروع میں یہ لفظ ہے تو وہاں رکنا نہیں ہو رہا، لیکن پڑھیں گے کیسے؟ الف کو نہیں پڑھنا، وہاں پر پڑھنا ہے وجی آ، اس طرح پڑھنا ہے۔ اگلے الفاظ دیکھیں، اگلا جو لفظ ہے وہ ہے آنیتن، تو اس کا ہم جوڑ کر لیتے ہیں، اس کی ہجا کر لیتے ہیں، غور سے سنیں۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یہ پہلے بھی دو لفظ میں گزر چکا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار ہم نے اوپر کھینچا کھڑا زبر کی وجہ سے۔ نون زیر نی، نون پر زیر ہے، نون زیر نی، اب دونوں کو ملایا، آنی، تیسرا حرف پڑھیں گے یا زبر یا، اب تینوں کو ملائیں گے، آنیہ، نون زیر نی، یا زبریہ، نیہ، آنیہ۔ چوتھا پڑھنا ہے تا دو زیر تن، آنیتن، آنیتن۔ جب ہم وقف کریں گے گول تا پر، تختی نمبر 6 میں، 6 نمبر تختی جو ابدن والی، اس میں نے سکھا دیا ہے کہ جب ہم ایسے لفظ پر رکیں جس کے آخر میں گول تا ہو تو وہاں ہم نے اس کو ہا بنا دینا ہے جب ہم وقف کریں گے، یعنی کس طرح پڑھنا ہے؟ آنیہ، گول تا ہا بن جائے گی وقف میں، آنیتن، وقفن، آنیہ۔ اگلا لفظ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں اس پر کھڑی زیر ہے، میں نے کہا کھڑا زبر ہو تو اوپر کی طرف کھینچیں گے، کھڑی زیر ہو تو نیچے کی طرف ایک الف کی مقدار ہم نے کھینچنا ہے۔ تو دیکھیں اس کو، حمزہ کھڑی زیر ای، حمزہ اس کو پڑھ رہا ہوں کیونکہ اس کے نیچے کھڑی زیر آ گئی، کھڑا زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، کچھ بھی زبر زیر پیش آ جائے تو حمزہ پڑھیں گے، حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ایلا، لام کو اوپر کھینچا ایک الف کی مقدار، کھڑا زبر ہے، ایلا، فا زیر فی، ایلا فی۔ جب رکے وقف کیا تو آخری حرف کو سکون دے دیں گے، وقفن، ایلاف، ایلاف۔ اگلا لفظ ہے، ہا کو الف کے ساتھ ملایا، ہا الف زبر ہا، را دو زیر رن، ہارن۔ ہا کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ پلس میں یہ الف ہے، ٹھیک ہے، ہارن، وقفن، ہار، وقف کیا رکے تو آخری حرف پر سکون آ گیا، ہار۔ نون الف زبر نا، را دو زبر رن، نارن۔ دیکھیں یہ جو الف ہے اس کو ہم نے نہیں پڑھنا ہوتا، لیکن یہ جو زبر کی تنوین ہوتی ہے
میں پڑھا چکا ہوں پہلے بھی، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، یہاں دو زبر کی تنوین ہے۔ جب ایسا لفظ ہو جس کے آخر میں دو زبر کی تنوین ہو تو وہاں عام طور پر یہ الف دے دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے جب وقف کرنا ہے تو وقف کی صورت میں اس الف کو پڑھنا ہوتا ہے جب ہم رکتے ہیں ایسے لفظ پر جس کے آخر میں دو زبر ہو۔ تو ہم یہاں کیسے رکیں گے؟ یعنی پہلے ہجا دیکھیں، نارن وقفن نارا، الف کے ساتھ رکنا ہوتا ہے زبر کی تنوین میں، نارا۔ اگلا لفظ دیکھیں، حمزہ یا زبر ای، حمزہ کو یا کے ساتھ ملایا کیونکہ آپ کو بتا دیا پیچھے کہ یہ سکون جو ہے جزم ملانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس حرف پر ہو اس سے پہلے والے حرف کو اس سے ملایا جاتا ہے۔ یا کے اوپر سکون ہے تو ہم یا سے پہلے والے حرف یعنی حمزہ کو یا کے ساتھ ملائیں گے، اور اس کو ہم نے معروف پڑھنا ہے، یعنی حمزہ یا زبر ای پڑھنا ہے، حمزہ یا زبر اے، مجہول نہیں پڑھنا۔ حمزہ یا زبر ای، نون زبر نا، این این، جب رکے وقف کیا تو آخری حرف نون پر سکون آ جائے گا، وقفن این۔ حمزہ ہے، حمزہ کو گلے سے نکالے، عین کو نہیں پڑھنا، یعنی یہاں عین نہیں پڑھنا بلکہ حمزہ پڑھنا ہے، این۔ با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، بھی، وقفن بھی۔ دیکھیں با پہ زیر ہے، اس کو ہا پر کھڑی زیر ہے تو ہا کو ایک الف کی لمٹ میں نیچے کھینچا، بھی، جب رکیں گے تو ہا کو سکون دے دیں گے، وقفن بھی۔ قرآن مجید میں بہت سارے الفاظ کے آخر میں یہ آتا ہے، وہاں ہم وقف کرتے ہیں، یأتیکم بھی، تو اس کو رکنا ہے بھی۔ اگلا لفظ دیکھیں، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، خا کو گلے سے نکالا، یا پر سکون ہے تو یا کے سکون کی وجہ سے خا کو یا کے ساتھ ملایا، خا یا زبر خی، را دو پیش رن، خیرن، وقفن خیر، را کو ساکن کر دیا، خیر۔ اس کو آپ نے کھا نہیں پڑھنا بلکہ خا پڑھنا ہے گلے سے نکال کر۔ اگلا لفظ دیکھیں، دال کو الف کے ساتھ ملائیں گے، دال الف زبر دا، یہ واو پر الٹا پیش ہے، ٹھیک ہے، ہم پیچھے پڑھ کر آ گئے ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، واو الٹا پیش وو، بہت سارے اس کو پڑھتے ہیں واو الٹا پیش او، حمزہ پڑھتے ہیں او، تو یہ دا او نہیں ہے، وو ہے۔ انگلش میں آپ اس کی اسپیلنگ دیکھیں، WOO، وو، ٹھیک ہے، دا وو، دال پیش دو، دا وودو، وودو، دا وودو۔ اس کی پریکٹس کریں، بہت سارے کہتے ہیں دا اودو، تو نہیں پڑھنا، دا اودو نہیں، DAWOOD، داود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نام جو ہوتا ہے داود، تو اس کو پڑھنا ہے داود، داود۔ جب ہم رکیں گے وقف کریں گے تو دال کو ہم نے سکون دے دینا ہے، وقفن داود، داود۔ یہ جو الفاظ آج ہم نے سیکھے ہیں اس کی پریکٹس کر لیں، اچھے طریقے سے سبق کو یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی اور سے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور انشاءاللہ کل بھی یہ تمام الفاظ ہم کور کریں گے۔ آج کا سبق دیکھ لیں، اگر آپ کو پسند آئے میرا پڑھانا تو اس کو آپ لائک کر سکتے ہیں، ویڈیو کو اپنے بہن بھائیوں میں شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔